آج ہم ایونچوئل کنسسٹنسی ماڈل کو دیکھیں گے جو بیسیکلی کلائنٹ سینٹرک کنسسٹنسی ماڈلز کا ایک ماڈل ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے جو آبجیکٹیوز ہمارے پاس آئیں گے کہ ہم بیسیکلی دیکھنا چاہیں گے کہ جو کلائنٹ سینٹرک کنسسٹنسی ماڈلز ہیں ان کی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہم ڈیولپ کرنا چاہیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ جو اس کے ایونچوئل کنسسٹنسی ماڈل ہے وہ بیسیکلی کیا ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اگر آپ کلائنٹ سینٹرک کنسسٹنسی ماڈلز کی بات کریں تو وہ کیا ہو کہیں کہ اسپیشل کلاس آف ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا اسٹور which is characterized by the lack of simultaneous updates. Here, the emphasis is more on maintaining a consistent view of things for the individual client process that is currently operating on the data store. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ سائملٹینیس اپڈیٹس یہاں پہ آپ کی نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو زور دیا جا رہا ہے یا جو ایمفسس ہے وہ کس کے اوپر ہے, جو انڈیویجول کلائنٹ پروسیسز ہیں کہ بیسیکلی اس کے کی سائڈ کے اوپر. یہ اس کو ہم بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ ویک کنسسٹنسی, جو کلائنٹ سائڈ والے آپ کے کنسسٹنسی ماڈلز ہوا کرتے ہیں ان کو ویک کنسسٹنسی ماڈلز کا نام بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کو بیسیکلی اڈاپٹ اس وجہ سے کیا گیا ہے کیونکہ اگر جب آپ اسٹرانگ کنسسٹنسی ماڈل کے اندر کی بات کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے لیے جو ڈیٹا کنسسٹنسی تو گین کی جا سکتی تھی, لیکن اس صورت میں جو سسٹم کی پرفارمنس ہے اس میں کہیں نہ کہیں آپ کے پاس جو ہے وہ ایونچولی افیکٹ پڑتا تھا. تو یہ ایک بیسیکلی ایک بیلنس کرنے کے لیے, بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کہ آپ کی جو ڈیٹا کنسسٹنسی ہے اور جو سسٹم پرفارمنس ہے اس کو بیلنس کرنے کے لیے یہ اپروچز جو ہیں وہ اڈاپٹ کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ان ماڈلز کے اندر جو کلائنٹ سینٹرک ماڈلز ہوا کرتے ہیں ان ماڈلز کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ دیٹ دیز ماڈلز پرائورٹائز لو لیٹنسی اینڈ ہائی تھروپٹ بائی ریلیکسنگ دا اسٹرکٹ کنسسٹنسی ریکوائرمنٹس آف ٹریڈیشنل اسٹرانگ کنسسٹنسی ماڈلز, جیسے آپ کے پاس سیکوینشل کنسسٹنسی فار ایگزامپل تھی. ٹھیک ہے. انسٹیڈ جو کلائنٹس سینٹرک کنسسٹنسی ماڈلز ہوا کرتے ہیں دے الاؤ for certain forms of inconsistency or partial ordering of operations to achieve better scalability and availability. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آئے گا کہ جو ایکس ہے سپوز کر لیں وہ ہمارے پاس کیا ہے ڈیٹا آئٹمس ہیں. ایکس آئی جو ہے وہ ith ورژن آف ایکس ہے. ڈبلیو ایس ایکس آئی ٹی is a set of write operations at li that lead to version of xi of x at time t. ٹھیک ہے. اب جو ith آپریشن ہے بیسیکلی یہاں پہ اب انہوں نے ہم نے کیا کیا کہ ایک جو ٹائم سٹیمپنگ ہے وہ بیسیکلی دے دیتے ہیں. اب یہ جو ٹائم سٹیمپنگ ہے کہ رائٹ آپریشنز ہیں آپ کے پاس ایکس آئی ٹی کا. ٹھیک ہے. جو ورژن آف ایکس آئی ایکس ہے, ایکس کا ورژن ہے ایکس آئی ایٹ ٹائم ٹی جو ہے وہ آپ کے پاس آ گیا. اب سپوز کر لیں ایک سے زیادہ جو کلائنٹس ہیں وہ آپ کے پاس سیم پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈبلیو ایکس آئی ٹی ون جو ہے وہ بھی پرفارم کیا جائے ہیو آلسو پرفارمڈ ایٹ لوکل کاپی ایل جے. ٹھیک ہے. ایٹ اے لیٹر ٹائم ٹی ٹو وی رائٹ ڈبلیو ایس ایکس آئی ٹی ون اینڈ ایکس جے ٹی ٹو. بنیادی طور پہ وہاں پہ پھر کیا کیا جاتا تھا کہ انسٹیڈ کہ وہ کاؤنٹ کرنے کے بجائے, کیونکہ کاؤنٹ کے اندر وہ آرڈرنگ آپ کے پاس نہیں رہتی, یہاں پہ بنا دیے جاتے سیٹ بنا دیے جاتے تھے کہ ٹائم سٹیمپس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس ان کا یونینز آپ کے پاس آتے ہیں. اب یونین کی آپریشنز اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے جب ہم یونین بناتے ہیں تو یونین کے اندر جو یونین سیٹ جب بنتا ہے تو سیٹ کے اندر کوئی بھی آئٹم ریپیٹ نہیں ہوتا.
تو اگر کہیں پہ کوئی نمبر آف آپریشنز جو ہیں وہ ملٹیپل بھی سپوز کر لیں کسی ایکنالجمنٹ کی وجہ سے، نیٹ ورک فیلئر کی وجہ سے آپ نے دوبارہ سے سیم آئٹم جو ہے وہی بھیجا ہے، تو اس سیٹ کے فارمیٹ کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ ایک ہی دفعہ آپ کے پاس رائٹ ہوگا، تو کنسسٹنسی کہیں پہ آپ کی وائلیٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اب جو آپ کی آرڈرنگ آف دا آپریشنز ہے اور دا ٹائمنگ اگر وہ کلیئر ہو فرام دا کنٹیکسٹ، ٹھیک ہے، تو جو ٹائم انڈیکس ہے وہ آپ مٹ کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کسی طریقے سے اس ٹائم اسٹیمپ کے بغیر بھی آرڈرنگ کو اگر مینٹین کر سکتے ہیں اور کلیئرلی مینٹین کر رہے ہیں تو ان دیٹ کیس وہ ٹائم اسٹیمپ کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن ٹائم اسٹیمپنگ کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو T1 اور T2 کا ڈفرینس ہے تو وہ بیسیکلی انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سا آپریشن پہلے پرفارم ہوا اور کون سا آپریشن جو ہے وہ بعد میں پرفارم ہوا ہے. تو اس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ ہم ان کی آرڈرنگ یا ان کے رائٹ آپریشنس بھی مینٹین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جب ہم اسی کے اندر آتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا، ایک ایونچوئل کنسسٹنسی ماڈل آ جاتا ہے کلائنٹ سرورز کے اندر. ٹھیک ہے. اب ایونچوئل کنسسٹنسی ماڈل آپ کے پاس کیا ہوا کرتا ہے، وہ کیا ہے، دا ایونچوئل کنسسٹنسی ماڈل states that when no updates occur for a long period of time, eventually all updates will propagate through the system and all the replicas will be consistent. ٹھیک ہے. اب جو اس میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا، یہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے جو ایونچوئل کنسسٹنسی ماڈل جو ہے وہ ایوالو ہوئے، وہ آپ کے لیے بایو کی جو ریسرچ کے تھرو جو ہے وہاں سے انوالو ہوئے، اور انہوں نے ہی بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ کلائنٹ سینٹرک کنسسٹنسی کا جو کنسیپٹ تھا وہ انٹروڈیوس کیا تھا ایز این آلٹرنیٹیو اپروچ. ٹھیک ہے. جو ٹریڈیشنل کنسسٹنسی ماڈلس کے اگینسٹ تھا. ٹھیک ہے. بیسیکلی اسی پرفارمنس اور لوڈ بیلنسنگ کے لیے تھا. ٹھیک ہے. جو ٹریڈیشنل تھی اس میں جو اسٹرانگ کنسسٹنسی تھی یا آپ کے پاس جو سیکوینشل تھی، ٹھیک ہے، اس میں چونکہ ایمفیسس ہوا کرتا تھا کہ گلوبلی کنسسٹنٹ ویو جو ہے سسٹم اسٹیٹ اکراس آل نوڈز ہونا چاہیے. لیکن جو اسٹرانگ کنسسٹنسی جو ہے وہ اچیو کرتے ہوئے ہمارے پاس کیا ہوتا تھا کہ جو پرفارمنس اور اویلیبلٹی تھی بیسیکلی اس کی اوپر جو اس کا امپیکٹ پڑتا تھا. ٹھیک ہے. خاص کر جب آپ کے پاس ہائیلی ڈسٹریبیوٹیڈ اور ڈائنامک انوائرمنٹس کے اندر جب ہم جاتے تھے، تو یہ بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ بایو کا ایک کنسیپٹ تھا جس سے یہ ایوالو ہوا. اب اس کے کریکٹرسٹکس آپ کے پاس کیا آ سکتے ہیں کہ کلائنٹ سینٹرک کنسسٹنسی ماڈلز اوریجنیٹ فرام دا ورک آن بایو جو ڈیٹا بیس سسٹمز ہے. ٹھیک ہے. اب بایو از اے ڈیٹا بیس سسٹمز ڈیولپڈ فار موبائل کمپیوٹنگ ویئر اٹ از assumed that network connectivity is unreliable and subject to various performance problems. Wireless networks and networks that spans large areas such as the internet fall into this category. یہ بیسیکلی اس انوائرمنٹ کے اندر تھا چونکہ جہاں پہ جو پرفارمنس تھی اس کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ پڑ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس اس کے لیے انہوں نے یہ ایک ریلیکسڈ آپ کے پاس انوائرمنٹ دی. Eventual consistency essentially requires only updates are guaranteed to propagate to all replicas. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہم سپوز کر لیں کہ اگر اس کی ہے کہ ایک کنسیڈر کرتے ہیں کہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ ڈیٹا بیس ہے. ٹھیک ہے. جہاں پہ آپ نے ایکسیس کی ہے تھرو یور نوٹ بک. سپوز کر لیں کہ آپ ایک لوکیشن کے اوپر ہیں اور آپ لوکیشن اے کے اوپر ہیں اور آپ نے وہاں پہ اپنا ایکسیس کی ہے اے کے اوپر. assume your notebook acts as a front end to the database. ٹھیک ہے. اب جب لوکیشن اے کے اوپر آپ نے ڈیٹا بیس کو ایکسیس کیا اور ریڈ اینڈ اپڈیٹس کے آپریشنز آپ نے کیا کیے، پرفارم کیے ہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ وائرلیس نیٹ ورک ہے، موبائل نیٹ ورک ہے، اور آپ کے پاس سپوز کر لیتے ہیں کہ جو اس ڈسٹریبیوٹیڈ انوائرمنٹ کے اندر کی چونکہ وہ
اس میں لیٹنسی بھی زیادہ ہے. دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سپوز کر لیں اس کا سیٹ اپ یہ ہے کہ وہ آفٹر 1 ایئر جو ہے وہ بیسیکلی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ میں اب ایگزامپل کے طور پہ لے لوں. سپوز کر لیں آفٹر 1 ایئر اور آفٹر ہاف این آور جو ہے وہ بیسیکلی اس کو کیا کرے گا, پروپیگیٹ کرے گا. اب یہ جو لیٹنسی ہے اس کے درمیان میں ہی سپوز کر لیں آپ موو کر گئے اور موو کرتے ہوئے آپ بیسیکلی لوکیشن کے اوپر پہنچے اور وہاں پہ آپ کا کیا ہوا, کسی اور سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوئے. ٹھیک ہے, تو لوکیشن بی کے اوپر جو ہے آپ نے اپنا کام کیا, اب آپ موو کر رہے ہیں, لیکن آپ نے جو اے کے اوپر کی انفارمیشن چینج کی تھی یا ریڈ کی تھی وہ بیسیکلی بی کے اوپر جو ہے وہ ریپلیکیٹ نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے آپ کیا کر رہے ہیں, انکنسسٹنسی جو ہے وہ آپ نے ڈیٹیکٹ کی ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ کچھ چیزیں آپ کے پاس ہو سکتی ہیں کہ آپ کی جو اے ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی بی پہ پروپوگیٹ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, یا آپ کے پاس جو ہے وہ اے کے اوپر کی جو آپ نے انٹری کی تھی اس سے اگلے والی کچھ انٹریز جو ہیں وہ بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے لیے اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے, یا آپ کی جو اپ ڈیٹس ایٹ بی جو ہے وہ ایونچولی جو ہے وہ کنفلکٹ کریں گی ود دوز ایٹ اے, آپ کے پاس آئیں گی. تو یہ ہمارے پاس اس کی جو موبائل یوزرز کے حوالے سے آپ کے پاس تھا. اب یہاں پہ اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ سپوز کر لیں کہ آپ کے پاس ایک یہ کلائنٹ ہے, پورٹیبل کمپیوٹر کے اوپر ہے, وہ ریڈ اینڈ رائٹ آپریشنز پروگرام کیا ہے, اور یہ اگر آپ دیکھیں کہ لوور باٹم کے اوپر آپ کے پاس موجود ہے, اور وہاں سے وہ موو کرتے ہوئے وہ آپ کے پاس ٹاپ رائٹ کارنر کے اوپر ہوا. تو یہاں پہ جو لوکیشن ہے وہ کسی اور ریپلیکا کے ساتھ بیسیکلی وہ کنیکٹ ہوا, کسی اور سرور کے ساتھ کنیکٹ ہوا. اب یہاں پہ جو وائڈ ایریا نیٹ ورک کے تھرو کی آپ کی جو کنیکٹیویٹی تھی, اٹ مینس کہ جو فرسٹ نوڈ کے اوپر اس نے ریڈ رائٹ آپریشنس کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ جب آپ دوسرے ریپلیکا کے اوپر جائے گا تو وہاں پہ اس کو جو وہ ریپلیکیشن جو ہے وہ وہاں پہ اس کے لیے ملنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو جو ریپلیکاز ہیں نیڈ ٹو مینٹین کلائنٹ سینٹرک کنسسٹنسی آپ کے پاس, کہ یہ جب یہاں سے موو کیا تو اس صورت میں اس کو وہاں پہ وہ چیز جو ہے وہ اویلیبل ہونی چاہیے.